آپ کو بتا دوں نظام کفر ہمیں آج تک یہ بتایا گیا کہ کافر کون ہے؟ کافر اللہ کو نہیں مانتا، اچھا، اور کافر قیامت کو نہیں مانتا، اچھا، اور کافر ملائکوں کو نہیں مانتا، اچھا، اور کافر معاد کو نہیں مانتا، کافر رسول خدا کو نہیں مانتا، کافر مولا علی کو نہیں مانتا۔ ہمیں صرف نہیں بتایا گیا۔ کیا بتایا گیا؟ نہیں، یعنی اس کو نہیں مانتا، اس کو نہیں مانتا، فلاں کو نہیں مانتا، یہ لسٹ ہمارے ذہنوں میں۔ کبھی سوچا کافر کس کو مانتا ہے؟ ایک ہے ماننا، ایک ہے نہ ماننا۔ ہم بھی کسی چیزوں کو مانتے ہیں اور کچھ چیزوں کو نہیں مانتے۔ مثلا ہم شیطان کا اس کے وجود پر ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب یعنی ہم شیطان کی نہیں سنتے، ہم اللہ کی سنتے ہیں۔ تو کچھ چیزوں پہ آپ ایگری کرتے ہیں، کچھ چیزوں پہ ڈس ایگری کرتے ہیں۔ اسی طرح نظام کفر بھی ہے، وہ کچھ چیزوں کو مانتا ہے اور کچھ چیزوں کو نہیں مانتا۔ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ وہ کسی چیز کو نہیں مانتا، لیکن یہ سوچو وہ مانتا کس چیز کو ہے؟ کیونکہ اگر وہ مانے گا نہیں تو اپنا نظام کیسے بنائے گا؟ نہ ماننے سے تو کوئی نظام کریٹ نہیں ہوتا۔ اگر مجھے مسجد بنانی ہے تو مجھے کن چیزوں کو ماننا ہوگا، ایک نقشے کو اپروو کرنا ہوگا، جگہ لینی پڑے گی، سیمنٹ لینا پڑے گا، اینٹیں لینی پڑیں گی، انجینئر کو بلانا پڑے گا، نقشہ بنانا پڑے گا، اس کے بعد امام بارگاہ، مطلب کچھ چیزوں کو مانوں گا تو امام بارگاہ بنے گا۔ تو کافر بھی کچھ چیزوں کو مانتا ہے۔ فرمایا وہ کس چیز کو مانتا ہے؟ فرمایا دو نظام ہیں، کربلا میں تجھے دو نظام نظر آئیں گے۔ یہ نہیں کہ یزید کے پاس عقل نہیں تھی، یہ نہیں کہ شمر کے پاس عقل نہیں تھی، یہ نہیں کہ ابن سعد کے پاس عقل نہیں تھی، اور یہ نہیں کہ حسین کے پاس عقل نہیں، دونوں کے پاس عقول تھی، لیکن ایک فرق تھا، وہ بھی اپنے نظام کو کریٹ کرتا ہے، حسین بھی اپنے نظام کو کریٹ کرتے ہیں، لیکن ایک فرق ہے، اس کے نظام میں بھی لوگ جاب پہ جاتے ہیں، اس کے نظام میں بھی لوگ جاب پر جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ حسین والے کماتے نہیں تھے اور یزید والے کماتے تھے، یہ نہیں کہ حسین والوں کو پیسہ پسند نہیں تھا اور یزید والوں کو پیسہ پسند تھا، یہ نہیں کہ حسین والوں کو بچوں سے محبت نہیں تھی اور یزید والوں کو محبت تھی، یہ نہیں کہ حسین والے گھر نہیں بناتے تھے، سواریاں نہیں لیتے تھے، روٹیاں نہیں پکاتے تھے، ارے وہ بھی سب چیزیں کرتے تھے جو یزیدی کرتے تھے، یعنی وہ بھی اسباب حیات کے پیچھے جاتے تھے، یہ بھی اسباب حیات کے پیچھے جاتے تھے، لیکن ایک چیز ہے، امام فرماتے ان کی عقلیں ایک چیز پر ٹکی ہوئی ہیں، اور حسین ابن علی ابن ابی طالب کو ماننے والے کی عقول ایک طرف ہے۔ فرمایا یہ دو نظام ہیں، ان دو نظاموں کی رسیہ، مثلا ایک تسبیح ہے، اس تسبیح کے اندر دانے ہیں، یہ دانے تب تک ٹک نہیں سکتے جب تک یہ رسی نہ ہو، اس رسی کو باندھا جاتا ہے اور گرہ سے دیا جاتا ہے تاکہ یہ دانے بنے رہیں، یعنی جب رسی ہوگی تو دانوں میں نظم آئے گا، تب جا کے یہ دانے بنیں گے۔ تو نظام کفر بھی اپنا ایک نظم بناتا ہے اور اس نظم میں اس کی ایک رسی ہوتی ہے۔ نظام الہی امام زمانہ کا نظام بھی ایک نظم بناتا ہے اور اس کی بھی ایک رسی اور دھاگا ہوتا ہے۔ اب تمہیں یہ سوچنا ہے کہ نظام کفر کا دھاگا کیا ہے اور نظام الہی کا دھاگا کیا ہے، اور انبیاء کیا کرتے تھے جب رسول خدا آئے، وہ نظام کفر، وہ مکے کا نظام، جب موسیٰ آئے وہ مصر کا نظام، جناب یوسف آئے وہ مصر کا نظام، جناب ابراہیم آئے وہ نمرود اور قانون اور فرعون کے نظام کو امام نے کیا کیا، انبیاء نے کیا کیا، یہ آتے ہی کیا کرتے تھے، اس رسی کو کاٹ لیتے تھے۔ جب آپ نے اس نظام کے دھاگے کو کاٹ لیا تو تسبیح کے دانے کیا ہو جائیں گے؟ گر جائیں گے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں امام زمانہ آ کر کریں گے کیا؟ یہ نظام جس چیز پر ٹکا ہوا ہے اس کی رسی کو ہی کاٹ دیں گے، اور دوسری طرف شیطان بھی یہی کرتا ہے، وہ جب نظام الہی کے اندر آتا ہے وہ رسی کو کاٹتا ہے۔ وہی کام جو ایران میں کر رہا ہے، 20-22 چینلز ایران میں کام کر رہے ہیں تاکہ یہ نظام پنپ نہ پائے، تاکہ یہ نظام بڑا نہ ہو۔ ابھی تو درخت لگا، اس نے پھل دینا ہی شروع نہیں کیا، وہ پہلے سے کیا کرتا ہے، اس کی جڑ کاٹتا ہے۔ اب نظام کفر کی رسی کس چیز پہ چلتی ہے؟ فرمایا معاش پر۔ کس پر؟ معاش، یہ لفظ یاد کر دیجئے، معاش پر، جس کو اگر انگلش میں بتاؤں تو نظام کفر کی رسی بزنس پہ چلتی ہے۔ سورہ جمعہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْكَ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اے میرے رسول، یہ لفظ قائمن یعنی اے حبیب تو قائم ہے، تو کھڑا ہے، لیکن جب یہ لوگ وَإِذَا رَأَوْا التِّجَارَةَ، جب یہ دیکھتے ہیں کس کو؟ بزنس کو، او لہون، اور لہو لعب کو دیکھتے ہیں، ترکوکا، یہ تجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی نظام کفر اگر لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے تو کس سے کرتا ہے؟ بزنس سے۔ اگر وہ لوگوں کو کھینچتا ہے تو کس سے؟ لہو لعب سے۔ وہ تجھے یہ بھی سکھائے گا تجھے بزنس کیسے کرنا ہے، وہ تجھے یہ بھی بتائے گا تجھے پیسہ کیسے کمانا ہے، اور اس کے بعد تجھے یہ بھی بتائے گا تجھے اس پیسے کو خرچ کہاں کرنا ہے۔ وہ ساری چیزوں کو بنا کے رکھتا ہے۔
اس نظام میں جب جاؤ گے، آپ یورپ چلے جائیے، آپ یو ایس چلے جائیے، آپ یو کے چلے جائیے، آپ آسٹریلیا چلے جائیے، جتنی دنیا کی حکومتیں وہاں پہ، پاکستان آ جائیے، دبئی چلے جائیے، یہ حکومتوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ بزنس پر ہے۔ اس کا سرکل کس پہ گھومتا ہے؟ تجارت پہ گھومتا ہے۔ اب دبئی جاتے بڑی بڑی عمارتیں، اس میں بزنس، روڈ اس میں بزنس، ٹرپ اس میں بزنس، یعنی لوگوں کو ایک چیز سکھائی جاتی ہے، بزنس۔ بزنس کا نتیجہ کیا ہے؟ پیسہ۔ یعنی تو دنیا میں آیا ہے پیسہ کمانے، تو دنیا میں آیا ہے بزنس کو ڈیولپ کرنے۔ یہ پیسہ کمانا بھی سکھاتا ہے اور اس کے بعد تجھے یہ بھی سکھاتا ہے تجھے پیسہ خرچ کہاں پہ کرنا ہے۔ ایک مرتبہ کما لیا، پھر شیطان کہتا کہیں یہ اور نہ چلا جائے، اس کو میں یہ بھی بتاؤں گا اس کو انویسٹ کہاں پہ کرنا ہے۔ وہ پھر تجھے ڈسکو میں لے جاتا ہے، وہ پھر تمہارے پیسوں کو سنیما پہ خرچ کرواتا ہے، وہ پھر تمہارے پیسوں کو عیاشی میں خرچ کرواتا ہے، وہ پھر تمہارے پیسوں کو نگاہ حرام پر، وہ تمہارے پیسوں کو رشتے حرام پر، وہ تمہارے پیسوں کو، اس نے جگہ بھی ڈھونڈ کے رکھی ہے کہ کمانا کیسے آئے، خرچ کہاں پہ کرنا ہے۔ یعنی اس کے وجود اور اس کی بنیاد کس پر ہے؟ معاش پر ہے۔ اب آئیے حسین ابن علی کے پاس، نظام الہی کی بنیاد کس پر ہے؟ معاد پر، قیامت پر۔ یعنی جب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں خدا یہ نہیں کہتا کہ میرے بندے یہ کام کرو میں تجھے پیسے دوں گا، نہیں، اللہ کہتا ہے میں جنت دوں گا۔ اللہ کیا وعدہ جنت دیتا ہے۔ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو خدا کیا کہتا ہے؟ جہنم میں جاؤ گے۔ یعنی تمام تر آپ کی نگاہوں کو اللہ نے کہاں پہ فوکس کیا؟ معاد پر، قیامت پر۔ شیطان اس قیامت کو خراب کرتا ہے۔